بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرامند فرمایا۔ آج ہمارا موضوع گفتگو واقعہ کربلا کا پس منظر، اس کا بیک گراؤنڈ۔ جب تک ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے، اس کو نہیں سمجھیں گے، تو شہادت امام حسین علیہ السلام کا مقصد سمجھ نہیں آ سکتا۔ اتنی بڑی قربانیاں آخر کیوں دی گئیں؟ پچھلے جمعہ المبارک میں نے بیان کیا تھا کہ حضور علیہ السلام نے جو خلافت راشدہ تھی، جو طرز حکمرانی حضور علیہ السلام نے عطا فرمایا تھا، وہ 30 سال رہا۔ اس کے بعد وہ خلافت ختم کر دی گئی اور پھر ملوکیت آ گئی، یعنی بادشاہت آ گئی، اور ایسی بادشاہت تھی کہ جو کاٹ کھانے والی، ظلم پر مبنی تھی۔ اسی موضوع کو آج ہم آگے بڑھائیں گے کہ جب ملوکیت آئی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حوالے سے کیا اخبار دی، یعنی کیا خبریں تھیں، چونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امت کے احوال عطا کیے گئے تھے، اور یہ اخبار یا یہ احادیث ہماری کتب احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ جب ہم اس پس منظر کو دیکھیں گے کہ وہ بادشاہت کے جس میں ظلم تھا، استبداد تھا، اور اسی ظالم حکومت کے تحت جو ہے وہ خانوادہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، تو آقا علیہ السلام نے جو 30 سال خلافت کا بیان فرمایا، کتب احادیث میں ان روایات کو نقل کیا گیا ہے، جیسا کہ سنن ابو داؤد میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، مسند احمد بن حنبل میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، اسی طرح سنن ترمذی میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، معجم الکبیر میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، مستدرک حاکم میں نقل کیا گیا ہے، اور دیگر کتب احادیث میں بھی ان روایات کو نقل کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد جو ہے وہ خلافت 30 سال رہے گی، یعنی وہ طرز حکمران نہیں تھا، وہ کتنے سال رہے گا؟ 30 سال۔ امام ابن تیمیہ وہ مجموع الفتاوی میں بیان کرتے ہیں کہ حضور سید عالم تاجدار کائنات علیہ السلام کا وصال مبارک ربیع الاول سن 11 ہجری کو ہوا۔ 30 سال گزرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت سیدنا امام حسن بن علی علیہ السلام، انہوں نے مومنوں کے 2 گروہوں میں قیام امن کے لیے امت کو
خون خرابے سے بچانے کے لیے امر خلافت سے دستبردار ہو گئے، خلافت کو چھوڑ دیا۔ کس لیے؟ تاکہ قیام امن ہو، لڑائیاں ختم ہوں، خون خرابہ نہ ہو، اور جمادی الاولیٰ سن 41 ہجری میں یہ صلح ہوئی، اور اس سال کو اتفاق اور اجتماعیت کا سال کا نام دیا گیا، کیونکہ لوگوں نے اس سال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حکمرانی پر اتفاق کر لیا، اور وہ پہلے بادشاہ ہیں۔ وہ پہلے کیا ہیں؟ بادشاہ ہیں۔ تو خلافت جو ختم ہوئی وہ حضرت امام حسن علیہ السلام پہ ختم ہو گئی، وہ جو 30 سال جو خلافت راشدہ تھی، وہ طرز حکمرانی جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، وہ طرز حکمرانی کے جس میں عدل تھا، انصاف تھا، جس میں اسلام کی آبیاری تھی، جس میں حقوق کی پاسداری تھی، جس میں انسانیت کے لیے امن تھا، وہ نظام خلافت جو ہے وہ 30 سال کے بعد ختم ہو گیا۔ پھر ملوکیت شروع ہوئی، بادشاہت شروع ہوئی، اور پہلے بادشاہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اب اس میں یہ بھی یاد رکھ لیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ وہ جو بادشاہت شروع ہوگی وہ کس طرز کی ہوگی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں۔ مسند الطیالسی میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز و جل بدا ھذا الامر نبوۃ و رحمہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس امر دین کی ابتدا نبوت اور رحمت سے فرمائی۔ وہ جو انسانیت کے لیے دین آیا، وہ دین کے جس میں ظلم و ستم کا خاتمہ تھا، عدل و انصاف تھا، جس میں سراپا رحمت تھی، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس کا آغاز نبوت و رحمت سے تھا۔ خود حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے، آپ رحمت للعالمین تھے، تو سارا نظام جو ہے وہ نبوت اور رحمت کے تحت چل رہا تھا۔ پھر آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، وَكَائِنًا خَلَافَةً وَرَحْمَةً۔ اس کے بعد جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام وصال مبارک فرما گئے تو پھر خلافت کا دور ہوا، حضور کے خلیفہ ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حیدر کرار مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ یہ جو خلافت تھی اس کے بارے میں حضور نے کیا ارشاد فرمایا، وَكَائِنًا خَلَافَةً وَرَحْمَةً۔ اس کے بعد خلافت اور رحمت کا دور ہوگا، کیونکہ وہ طرز حکمرانی روشنی کہاں سے لے رہا تھا؟ نبوت سے۔ وہ تربیت یافتہ تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ اور آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وَكَائِنًا مُلْكًا عَضُودًا۔
اس کے بعد کاٹ کھانے والی، ظلم اور زیادتی پر مبنی بادشاہت ہوگی۔ وہ خلافت ختم کر دی گئی، پھر کیا آ گئی؟ ملوکیت آ گئی، بادشاہت آ گئی جو کاٹ کھانے والی تھی، جو ظلم اور زیادتی پر مبنی تھی۔ اور آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وَكَائِنًا أَنْوَةً وَجَبْرِيَّةً وَفَسَادًا فِي الْأَرْضِ يَسْتَحِلُّونَ الْفُرُوجَ وَالْخُمُورَ وَالْحَرِيرَ۔ اس کے بعد ظلم اور جبر والی حکومت ہوگی، تکبر کرنے والے حکمران ہوں گے، اور زمین پہ فساد بپا کرنے والوں کی حکومت ہوگی، جس میں حکمران بدکاری، شراب نوشی اور ریشم کو حلال قرار دیں گے۔ یعنی خلافت ختم ہوئی تو ملوکیت کے آغاز میں دیکھ رہے ہیں حضور نے کیا ارشاد فرمایا۔ اور پھر وہ جو ملوکیت کا آغاز ہوا، جو بادشاہت کا آغاز ہوا، اس کی تقسیم بھی حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے بیان فرمائی۔ وہ بھی دو حصوں میں ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اور اس روایت کو حضرت ابو عبیدہ بن جراح بیان کرتے ہیں، اور امام ابو نعیم بن حماد نے الفتن میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ امت کا آغاز نبوت و رحمت پر مبنی ہے، پھر خلافت و رحمت کا دور ہوگا، اس کے بعد کاٹ کھانے والی، ظلم و زیادتی پر مبنی بادشاہت ہوگی، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس بادشاہت کے دو حصوں میں سے ایک حصہ، اب سنیں اس کو غور سے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں وقال احدہما عاد وفیہ رحمت، اس میں سے وہ جو بادشاہ شروع ہوئی، ملوکیت شروع ہوئی، اس کا ایک حصہ ظلم پر مبنی ہوگا، لیکن اس میں تھوڑی سی رحمت بھی ہوگی۔ حضور نے یہ بیان فرمایا، اور آگے اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیکن جو دوسرا حصہ ملوکیت اور بادشاہت کا ہوگا وہ محض جبر اور ظلم پر ہوگا، استبداد پر ہوگا، زیادتی پر ہوگا، ظالم حکمران ہوں گے جس میں کسی کے لیے کوئی سروکار نہ ہوگا، یعنی جو سر اٹھائے گا سر کاٹ دیا جائے گا، جو خلاف ہوگا اسے مار دیا جائے گا۔ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں تضرب فیہا الرقاب وتقطع فیہا الایدی والارجل وتؤخذ فیہا الاموال، ایسی ظالم حکومت ہوگی کہ اس میں گردنیں اڑائی جائیں گی، سر کاٹے جائیں گے، لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے جائیں گے، اور لوگوں کے مال چھین لیے جائیں گے۔ ایسی بادشاہت اور ملوکیت ہوگی۔ تو دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ملوکیت کو بھی دو حصوں میں تقسیم فرما دیا۔ وہ جو دوسرا حصہ تھا اس وقت یزید بدبخت جو ہے وہ لعین، اس نے تخت سنبھالا تھا، جس میں اموال کو لوٹ لیا گیا، جس میں گردنیں کاٹی گئیں، جس میں ظلم و ستم ہوا، یہاں تک کہ خانوادہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی شہید کر دیا گیا۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ اخبار دی ہیں، کتب احادیث میں ان روایات کو
بیان کیا گیا ہے، اور جو دوسرے درجے کی بادشاہت ہے وہ انتہائی درجے کی بربریت تھی، ظلم تھا، سفاکیت تھی، اور اس دور میں حرام رشتوں کو حلال کیا گیا۔ یزید کا دور تھا یہ۔ شراب اور ریشمی کپڑوں کو جائز قرار دیا گیا، یزید کا دور تھا یہ۔ اور یہ تینوں امور جو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے بیان فرمائے ہیں، یہ یزید کے دور کے معمولات تھے۔ اگر آپ نے یہاں تک سمجھا کہ وہ جو بادشاہت تھی وہ کیسی تھی اور اس میں ہلاکت اور تباہی اور بربادی تھی، آئیں ذرا آج بخاری کا بھی مطالعہ کرتے ہیں۔ اب یہ ساری روایات موجود ہیں۔ میں نے اس موضوع کو اس لیا ہے کہ آپ اگر سوشل میڈیا پہ جائیں تو آپ کو یہ چیزیں بہت زیادہ ملیں گی، یزید کی طرفداری ہو رہی ہوگی، امام حسین علیہ السلام کے واقعے کو قصہ کہانی کہا جاتا ہے، 2 شہزادوں کی جنگ تھی نعوذ باللہ من ذالک، یہ کہا جاتا ہے۔ یعنی جو نوجوان نسل ہے اس کو دین کی حقانیت سے دور کیا جا رہا ہے۔ آج جو مساجد میں سجدوں کی اجازت اگر موجود ہے تو وہی امام حسین علیہ السلام کا سجدہ تھا کہ سر تن سے جدا ہو گیا، لیکن یزید کی حکومت کو قبول نہیں کیا۔ امام بخاری نے کتاب الفتن میں چیپٹر نیم جو ہے وہ قائم کیا ہے، باب قول النبی صلی اللہ تعالی وسلم ہلاک امتی علی یدی اغیلمۃ صفہا۔ یہ چیپٹر نیم امام بخاری قائم کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں۔ چیپٹر نیم میں حضور کا فرمان نقل کیا ہے، اور وہ فرمان کیا ہے؟ یہ چیپٹر نیم بھی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ ارشاد کہ میری امت کی ہلاکت جاہل لڑکوں کے ہاتھوں سے ہوگی۔ جو جاہل لڑکے ہوں گے ان کے ہاتھوں سے میری امت کی ہلاکت ہوگی۔ یہ چیپٹر نیم قائم کیا ہے۔ اور یہاں پہ یہ بھی یاد رکھ لیں کہ امام احمد بن حنبل نے اور امام نسائی نے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو نقل کیا ہے، اس میں یہ آتا ہے کہ میری امت کا فساد قریش کے جاہل لڑکوں کے ہاتھوں سے ہوگی۔ یہاں جو حضور کا فرمان چیپٹر نیم پہ بھی بیان کیا گیا ہے وہ صفحاء کا لفظ آیا ہے، بیوقوف، جاہل، اجڑ۔ اب جو امام بخاری نے اس چیپٹر کے تحت جو وہ حدیث نقل کی ہے اس کو میں نقل کرتا ہوں۔ قال ابو ہریرہ سمعت صادق المصدوق یقول حلقۃ امتی علی یدی غلمۃ من قریش۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے صادق المصدوق کو فرماتے ہوئے سنا، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت کی ہلاکت قریش کے لڑکوں کے ہاتھوں سے ہوگی۔ اس حدیث کی شرح میں امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتح الباری میں آپ بیان کرتے ہیں کہ امام ابن ابی شیبہ وہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں جب جاتے تو یہ دعا کیا کرتے تھے، یعنی بازاروں میں بھی یہ دعا کیا کرتے تھے، اور آپ کی یہ دعا ہوا کرتی تھی، اور آپ
دعا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے سن 60 ہجری یہ سال میسر نہ آئے. یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سن 60 ہجری سے محفوظ رکھنا جب بچوں کی حکومت ہوگی. حدیث مبارکہ جو نقل کی گئی ہے اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو حضرت ابو ہریرہ یہ دعا فرمایا کرتے ہیں اعوذ باللہ من رأس 60 امارت الصبیان، کہ اللہ سن 60 ہجری سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اور جب وہ جاہل لڑکے حکومت کریں گے اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. آگے ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اشارہ ان لڑکوں کی حکومت کی طرف ہے کہ جس کی ابتدا سن 60 ہجری میں ہوئی. جو پہلے بادشاہ تھے حضرت امیر معاویہ، ان کا بیٹا یزید اس سال جو ہے وہ تخت پہ بیٹھا. سن 60 ہجری کو یزید تخت نشین ہوا. جب وہ تخت نشین ہوا تو آئیے اب اس حدیث مبارکہ کے تحت دیکھیں محدثین نے کیا بیان کیا ہے. اور یہ ہماری کتب احادیث، شروحات، یہ سب بھری پڑی ہیں کہ پس منظر بیان کر رہا ہوں شہادت امام حسین کا. کیوں آپ نے اپنا خانوادہ لٹایا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ سارے فرامین ہیں، صحابہ نے آگے بیان کیے ہیں. امام ابن حجر اسقلانی اور علامہ بدر الدین عینی فتح الباری سے پہلے میں آپ کے سامنے امام بدر الدین عینی حنفی عمدۃ القاری میں شرح صحیح بخاری میں آپ بیان فرماتے ہیں کہ وہ پہلا یزید ما علیہ ما یستحق، یعنی جس لعنت کا وہ مستحق ہے اس پر ہو، وہ جب تخت نشین ہوا تو وہ بڑے اہم شہروں کی، جتنے بھی بڑے بڑے شہر تھے، بڑے بڑے سٹیز تھے، ان میں جو جلیل القدر تجربہ کار افراد تھے ان شہروں سے اس نے ان کو ہٹایا اور ان کی جگہ پر اپنے خاندان کے کم عمر جاہل لڑکوں کو مقرر کر دیا. حدیث میں نے بیان کر دی بخاری کی کہ میری امت کی ہلاکت کب ہوگی؟ جب جاہل لڑکے جو ہیں وہ تخت نشین ہوں گے. تو آپ دیکھیں کہ تجربہ کار افراد کو ہٹا کے کیا کیا گیا؟ نا تجربہ کار لوگوں کو آگے رکھا گیا اور اپنے ہی خاندان کے کم عمر لڑکوں کو جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا. امام ابن حجر اسقلانی فتح الباری میں وہ بیان کرتے ہیں کہ ان میں سب سے پہلا یزید ہے جب وہ تخت نشین ہوا، جب وہ بادشاہ بنا، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول کہ جس میں وہ دعا مانگا کرتے کہ باری تعالیٰ مجھے سن 60 ہجری سے محفوظ فرمانا، میں تیری پناہ میں آتا ہوں جب جاہل لڑکوں کی حکومت ہوگی، اے باری تعالیٰ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. تو جب وہ یزید تخت نشین ہوا تو اکثر بڑے بڑے اہم شہروں کی عمارت، یعنی جو امیر تھے، جو منصب جن کو دیا گیا تھا، جو رول کرتے تھے، ان میں جو تجربہ کار افراد تھے ان کو معزول کر دیتا اور ان کی جگہ اپنے خاندان کے کم عمر لڑکوں کو مقرر کر دیتا. اسی طرح امام عبد الرؤف مناوی وہ بیان کرتے ہیں
کہ یزید بن معاویہ اور اس جیسے بنو امیہ کے دیگر بادشاہ مراد ہیں، انہی کے ہاتھوں اہل بیت اور اکابر مہاجرین کا قتل ہوا۔ نہ صرف اہل بیت نبوت کو شہید کیا گیا بلکہ اکابر مہاجرین کا بھی قتل ہوا۔ حضور نے کیا بیان فرمایا تھا کہ جب بادشاہت آئے گی تو کاٹ کھانے والی، ظلم پر مبنی ہوگی، جس میں سفاکیت ہوگی، جس میں جبر ہوگا، استبداد ہوگا، ظلم ہوگا، ان کے خلاف اگر کوئی نکلے گا تو ان کی گردنیں اڑا دی جائیں گی، ان کے مال چھین لیے جائیں گے۔ یہ میں حدیث نقل کر چکا ہوں۔ اور اسی طرح امام آلوسی وہ روح المعانی میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اشارہ سرکش یزید کی حکومت کی طرف تھا۔ وہ جو پناہ مانگا کرتے تھے نا، اس کا اشارہ کیا تھا؟ یزید بدبخت کی طرف تھا، اس کی حکومت کی طرف تھا، کیونکہ وہ 60 ہجری میں قائم ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ یزید پر لعنت کرے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہ کی دعا کو قبول فرما لیا۔ بازاروں میں آپ دعا کیا کرتے تھے، جس کے نتیجے میں آپ 1 سال پہلے ہی وصال فرما گئے، کیونکہ آپ اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظری میں انہوں نے بھی یہی بیان کیا کہ حضرت ابو ہریرہ جو سن 60 ہجری سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے، اس کا اشارہ یزید بن معاویہ کی حکومت کی طرف ہوتا تھا۔ کس طرف ہوتا تھا؟ یزید بن معاویہ کی حکومت کی طرف ہوتا تھا، کہ جس میں ظلم تھا، ستم تھا۔ اور پھر آگے دیکھیں، یہاں پہ بہت زیادہ جو ہے وہ حوالہ جات موجود ہیں۔ میں مختصراً آپ کے سامنے جو ہے وہ حوالہ جات جو ہے وہ بیان کر رہا ہوں، وقت ہوا چاہتا ہے۔ بس آخری شیخ عبدالحق محدث دہلوی وہ اس حدیث کی شرح میں بیان کرتے ہیں، اشیاۃ اللمعات میں اس کو نقل کیا گیا ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ مجمع البحار میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ ان لڑکوں کے نام اور ان کی صورتیں پہچانتے تھے، کیونکہ حضور نے بتایا تھا۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے 2 طرح کے علم دیے گئے، ایک علم کو میں نے پھیلا دیا، لیکن ایک علم کو میں نے بیان نہیں کیا، اس ڈر سے کہ اگر وہ میں بیان کروں، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، تو میرا سر قلم کر دیا جائے، میرا سر کاٹ دیا جائے۔ اس حدیث مبارکہ کے تحت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کیا بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لڑکوں کے نام اور ان کی صورتیں بھی بتائی گئی تھی، وہ پہچانتے تھے، مگر فتنہ اور فساد کے ڈر سے ان کے نام ظاہر نہیں کیے، نام ظاہر نہیں کرتے تھے۔ اور اس سے مراد یزید بن معاویہ تھا، عبید اللہ بن زیاد تھا، اور ان کی مثل بنو امیہ کے دوسرے نوجوان نوعمر جاہل لڑکے تھے، کیونکہ جب تخت نشین ہوا تو اس نے سارا سسٹم بدلا تھا۔ میں نے آپ کے سامنے روایات کتب حدیث جو شروحات ہیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں کہ اس نے جلیل القدر جو تجربہ کار افراد تھے ان کو ہٹا کے جاہل لوگوں کو جو ہے وہ مقرر کیا، نوعمر لڑکوں کو مقرر کر دیا۔ اور آگے شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اللہ انہیں ذلیل اور رسوا کرے، اور یہ بات پایہ تحقیق کو پہنچ چکی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے اہل بیت اطہار کو شہید کیا اور انہیں قیدی بنایا۔ اسی طرح مہاجرین اور انصار میں سے کبار صحابہ کو قتل کیا۔ میں نے آپ کے سامنے صرف ایک حوالہ رکھا ہے ابھی، پھر یزید کی طرفداری۔
پھر انا للہ و انا الیہ راجعون ہی پڑھا جائے گا۔ محراب و منبر پہ بیٹھنے والے احباب کی ذمہ داری ہے کہ وہ شہادت امام حسین علیہ السلام اس کا پس منظر بھی بیان کریں کہ ایسے ہی واقعہ نہیں ہو گیا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو اخبار دی گئی تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے سامنے ان کو بیان کیا، کیوں نقل نہیں کرتے تم؟ جب ماہ محرم آتا ہے ایسے ہی مہینہ گزر جاتا ہے، نہ شہادت امام حسین نہ فضائل امام حسین کو بیان کیا جاتا ہے، نہ ان کی قربانیوں کا ذکر کیا جاتا ہے، نہ اس واقعہ کربلا کے پس منظر کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو پھر فتنے سر اٹھاتے ہیں۔ آج اگر آپ سوشل میڈیا پہ جائیں دیکھیں کس قدر جو ہے وہ فتنے سر اٹھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں ہر فتنہ اور آزمائش سے محفوظ و معمور رکھے اور ہمیں دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ